بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سلسلہ کربلا شروع کیا ہوا ہے، جس کے پہلے 2 حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ اب اس کا تیسرا حصہ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ تو چلیے دوستو، واقعہ کربلا کو شروع کرتے ہیں۔ یہ خط آپ لکھنے کے بعد بحکم قضا اس طرف حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کوفہ کے حاکم تھے۔ ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی محض شبہ یا تہمت کی بنا پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں تلوار سے تم کو سیدھا کروں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا۔ عبداللہ بن مسلم بن سعید حضری جو بنی امیہ کا حلیف تھا، یہ خطبہ سن کر کھڑا ہو گیا اور بولا کہ جو حال آپ کے سامنے ہے ان کی اصلاح تشدد کے نہیں ہو سکتی، اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور اور بزدل سمجھا جاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کی معصیت میں دلیر اور بہادر کہلاؤں۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن مسلم نے خود یزید کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینے کا واقعہ، تمہیں کوفہ کی کچھ ضرورت ہے اور تم اس کو رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قومی آدمی کو فوراً بھیجو جو آپ کے احکام کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہے یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اس مضمون کا خط یزید کو لکھا، جس میں امارہ بن ولید اور عمر بن سعد شامل تھے۔ اس مضمون کے خط جب یزید کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والد کے مشیر کو بلا کر مشورہ لیا کہ کوفہ کی حکومت کس کے سپرد کی جائے۔ اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ کو کوفہ کا حاکم بنا دیا گیا، لیکن یزید کے تعلقات اس سے اچھے نہ تھے۔ یزید کے مشیر نے ان کو کہا کہ اگر آج آپ کے والد محترم زندہ ہو جائیں اور آپ کو مشورہ دیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کی بات مانیں گے؟ جس پر یزید نے کہا بالکل۔ تو اس کے پیش نظر یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا امیر بنا دیا۔ ادھر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط اشرف اہل بصرہ کے نام پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مٹ رہی ہے اور بدت اور پھیلائی جا رہی ہے۔ میں تم کو ہدایت دیتا ہوں کہ تم سنت رسول کی حفاظت کرو اور اس کے احکامات کی تنقید کے لیے کوشش کرو۔ یہ خط خفیہ بھیجا گیا، لیکن منندر بن جاردر کو یہ خط پہنچا تو اس نے یہ خط ابن زیاد کو بھیج دیا اور خط لانے والوں کو ابن زیاد نے قتل کر دیا اور اہل بصرہ کو اکٹھا کر کے کہا کہ جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے عذاب عظیم ہوں، اور جو موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے اور میں صبح کوفہ جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنی جگہ قائم مقام کر کے جا رہا ہوں۔ اس کی مخالفت کا دھیان اپنے دل میں کبھی نہ لانا، اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق خلاف کی خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا، اس کے ولی کو بھی اور اس کے خاندان کے لیڈر کو بھی۔ تم جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ اس کے ساتھ ابن زیاد اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لے کر کوفہ روانہ ہو گیا۔ وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور سب آپ کے منتظر تھے، لیکن بہت کم لوگ آپ کو پہچانتے تھے۔ اس لیے جب ابن زیاد وہاں پہنچا تو لوگوں کو لگا کہ یہ حضرت حسین ہیں،
اور وہ ابن زیاد کو مرحبا کہہ کر بلاتے۔ ابن زیاد دل میں کڑتا کہ یہاں تو پہلے ہی حضرت حسین کا تسلط ہے۔ پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین کو سمجھ کر ابن زیاد کی زیارت کرتے تھے۔ ابن زیاد نعمان بن بشیر جو کہ یزید کا ملازم تھا کے دروازے پر پہنچے تو اس نے دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ جو امانت میرے سپرد ہے میں اس کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ سے لڑائی چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں ابن زیاد ہوں، جس کے بعد دروازہ کھولا گیا اور پھر دوبارہ بند کر دیا گیا۔ اگلے روز ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے تقریر کی اور کہا کہ امیر المومنین نے مجھے آپ کا حاکم بنایا ہے اور کہا ہے کہ جو شخص مظلوم ہو اس کو انصاف دیا جائے اور جو مخالف ہو اس پر تشدد کیا جائے اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے علاوہ جو سرکشی اختیار کرے اس پر تشدد کیا جائے۔ ادھر مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کی تقریر کا علم ہوا تو وہ پریشان ہو گئے اور ہانی ابن عروہ حمرادی کے گھر گئے اور کہا کہ میں یہاں پناہ لینے آیا ہوں، جس پر ہانی ابن عروہ نے کہا کہ آپ مجھ پر بہت بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، لیکن اب چونکہ آپ گھر کے اندر داخل ہو چکے ہیں اس لیے میں آپ کو رہنے دیتا ہوں، لیکن اگر آپ گھر کے اندر نہ ہوتے تو میں آپ کو واپس لوٹ جانے کی تلقین کرتا۔ ابن زیاد نے اپنے خاص دوست کو 3000 درہم دیے اور کہا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ چلاؤ۔ وہ مسجد میں گیا اور مسلم بن امیہ اسدی کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کی ہے، میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان سے ملوں۔ یہ 3000 درہم تم رکھو اور مجھے ان سے ملوا دو تاکہ میں ان کے حق میں بیعت کر لوں۔ اس کے بعد مسلم بن عصوبہ نے کہا کہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی اور اس شخص سے حلف لیا کہ راز فاش نہ کرے گا۔ وہ شخص مسلم بن عصوبہ کے پاس آتا جاتا رہا۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے گھر مسلم بن عقیل رہائش پذیر تھے کی طبیعت خراب ہوئی۔ ابن زیاد کو جب علم ہوا تو وہ آپ کی عیادت کے لیے گیا۔ امارہ بن عبد سلوہ نے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، آپ ابن زیاد کو ختم کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شرافت کے خلاف ہے کہ ایسے اپنے گھر میں قتل کروں۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ اور پھر ایک دفعہ شریک بن عوار جو کہ کوفہ میں ابن زیاد کے ساتھ آیا تھا لیکن اہل بیت سے محبت رکھنے کی وجہ سے ابن زیاد سے جدا ہو کر ابن ہانی اور مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو گیا۔ یہ بیمار پڑ گیا تو ابن زیاد خبر بھیجی کہ رات کو عیادت کے لیے آؤں گا، جس پر شریک عوار نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور مسلم بن عقیل سے کہا کہ جب وہ میری عیادت کے لیے آئے تو اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیں، جبکہ بن عروہ نے کہا کہ میں اس کو شرافت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ یہاں تک کہ ابن زیاد عیادت کے لیے بیٹھ گیا اور جب اس نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں نکلے